السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں تذکرہ حضرت العلامہ علامہ شہید کے سسر بزرگ عالم دین ولی کامل حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالی۔ تو گوجرانوالہ شہر سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر اس کے جنوب میں ایک قصبہ گوندلانوالہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کا قطعی علم تو نہیں، تاہم اس کے نام سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اس کا بانی جاٹوں کی گوندل برادری سے تعلق رکھتا ہوگا۔ 1897 کو حضرت حافظ محمد صاحب اس قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا اسم گرامی مولوی فضل الدین تھا۔ انہوں نے چھوٹی عمر ہی میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کی عمر 9 سال تھی تو والد صاحب 35 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ تو اس وقت ہونہار بیٹے نے قرآن مجید کا زیادہ تر حصہ حفظ کر لیا تھا۔ تو والد کی وفات کے بعد گھر کے حالات بدل گئے، لیکن ان کی والدہ نے یہ عزم کر لیا کہ بیٹے کو ہر حال میں علوم دین پڑھائیں گی، اور اس وقت گوجرانوالہ کی جامع مسجد چوک اہل حدیث چوک نیائی میں مولانا علاء الدین امامت و خطابت اور درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے تھے۔ تو مولوی صاحب مولانا غلام رسول قلعہ والے کے شاگرد و مرید تھے، اور حضرت حافظ صاحب کو والدہ نے ان کی خدمت میں بھیج دیا، اور انہوں نے وہاں عربی ادب اور صرف و نحو کی چند ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ وہ نہایت ذہین اور تیز طبع طالب علم تھے۔ انتہائی شوق اور توجہ سے حصول علم کے لیے وہ کوشاں رہتے تھے، اور اس وقت امرتسر کے مدرسہ غزنویہ سلفیہ کی بڑی شہرت تھی، اور دیگر اساتذہ کے علاوہ حضرت الامام مولانا عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ بھی وہاں درس دیتے تھے، اور آپ اس مدرسے میں داخل کرا دیے گئے، اور اس مدرسے میں انہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ اور دیگر علوم و فنون کی تکمیل مکمل فرمائی، اور ان اساتذہ سے مستفید ہوئے۔ مولانا عبد الجبار غزنوی، مولانا عبد الاول غزنوی، مولانا عبد الغفور غزنوی، مولانا محمد حسین ہزاروی، اور بعد ازاں حضرت حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی کے حضور زانوِ شاگردی آپ نے طے کیا۔ پھر دلی کا عزم کیا اور وہاں کے طبیہ کالج میں داخلہ لیا، اور کالج کے نصاب کے مطابق 4 سال میں علم طب کی تکمیل کی۔ یہاں ان کے استاد حکیم حافظ محمد اجمل خان تھے، جنہوں نے طبی دنیا میں بے پناہ شہرت حاصل کی، اور مسیح الملک کے لقب سے آپ پکارے گئے۔ اس لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو طبیہ کالج دلی کے زمانہ طالب علمی میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل اور منشی فاضل کے امتحان بھی پاس کیے، اور اللہ نے حضرت حافظ صاحب کو ذہانت فطانت کی بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ اس سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ وہ تہجد گزار اور شب زندہ دار تھے۔ ذکر الہی اور معرفت و تقوی کی نعمت عظمیٰ سے انہیں بارگاہ الہی سے وافر حصہ عطا ہوا تھا۔ وظائف و اوراد سے ان کی زبان مبارک پر ہر وقت تر و تازہ رہتی تھی۔ کم گو تھے اور خاموش طبع تھے۔ تو مولانا درس نظامی اور علم طب وغیرہ کی تحصیل کے بعد 1924 کے پس و پیش حضرت حافظ صاحب اپنے وطن گوندلانوالہ واپس تشریف لے آئے، اور وہاں آپ نے تدریس کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ آپ کی 4 اولادیں ہوئیں، ایک بیٹا اور آپ کی 3 بیٹیاں ہیں۔ 1927 میں آپ دلی کے مدرسہ رحمانیہ کے ارباب انتظام نے حضرت حافظ صاحب کی خدمات حاصل کر لیں، اور 1933 میں حضرت حافظ صاحب مرحوم کی خدمات دارالسلام عمر آباد مدارس کے اصحاب انتظام نے حاصل کر لیں، لیکن مدارس کی آب و ہوا
حضرت حافظ صاحب کو راس نہ آئی، اس لیے مجبوراً انہیں واپس اپنے گاؤں آنا پڑا۔ اب ان کی خدمات مدرسہ محمدیہ گوجرانوالہ نے حاصل کر لیں۔ یہ مدرسہ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے 1921 میں جاری کیا تھا۔ ان کا حلیہ یہ تھا: پورا قد، متوازن جسم، سرخی مائل غندمی رنگ اور قدرے چوڑا چہرہ، کشادہ پیشانی، روشن آنکھیں، ناک ذرا سی ابری ہوئی، منہ پر مدم سے چیچک کے داغ، شلوار قمیض اور شیروانی پہنتے، سردیوں میں اوپر کوٹ بھی پہن لیتے تھے، کلے پر مشہدی امامہ، نہایت باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، عربی، ادبیات، فلسفہ، منطق، معانی و بیان، صرف، نحو میں ان کو یکساں عبور حاصل تھا۔ اگر کسی موضوع پر گفتگو کرتے تو پتہ چلتا اس کے تمام پہلوؤں پر ان کی پوری گرفت ہے۔ ذہانت و فطانت اور وسعت علم میں اس صدی کا کوئی معروف عالم ان کا حریف نہ تھا۔ 1950 کے پس و پیش گوجرانوالہ میں حاجی محمد ابراہیم انصاری کی کوشش سے جامعہ اسلامیہ کے نام سے ایک دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا، تو حاجی صاحب کی درخواست پر حضرت حافظ صاحب وہاں خدمت تدریس انجام دینے لگ گئے۔ تو 6 سال تک آپ یہ تدریس انجام دیتے رہے۔ تو اپریل 1955 میں لائل پور فیصل آباد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث نے جامعہ سلفیہ قائم کیا، تو حافظ صاحب کی خدمات جامعہ سلفیہ میں حاصل کی گئیں۔ 1962 تک آپ جامعہ سلفیہ میں فیض جاری کرتے رہے۔ 1956 میں مدینہ منورہ میں سرکاری سطح پر مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ قائم ہوئی 1956 میں، تو اس کے شیخ الحدیث عالم اسلام کے معروف عالم علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو بنایا گیا۔ جب وہ واپس شام چلے گئے تو ان کے بعد حضرت حافظ صاحب کو جامعہ تشریف لانے کی دعوت دی گئی۔ آپ نے دعوت نامہ منظور فرمایا، اور ایک دفعہ مدینہ یونیورسٹی کے ایک استاد محمد امین شنقیطی جو بہت بڑے مصنف ہیں، انہوں نے حافظ صاحب سے چند روایات دریافت کیں، تو حافظ صاحب نے بڑے وثوق سے فرمایا کہ یہ روایات جامع ترمذی میں موجود ہیں۔ تو شیخ شنقیطی نے انکار کیا اور کہا کہ یہ روایات تو جامع ترمذی میں موجود ہی نہیں۔ تو دیگر شرکائے مجلس نے ان کی تائید کی، لیکن حافظ صاحب نے ساری روایات ایک ایک کر کے جامع ترمذی سے دکھا دی۔ تو اس پر شیخ امین شنقیطی پکار اٹھے کہ میں نے روئے زمین پر آج تک حافظ صاحب سے بڑا عالم دیکھا ہی نہیں، اور ایک تقریب میں علامہ شہید فرمانے لگے کہ حافظ محمد گوندلوی اس روئے زمین کے سب سے بڑے عالم ہے۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی کتاب کا نام کیا ہے، میں نے کہا ان کی سب سے چھوٹی کتاب کا نام احسان الہی ظہیر ہے۔ تو حافظ صاحب کبھی عملی سیاست کے میدان میں نہیں اترے، اور نہ ہی یہ ان کا موضوع تھا۔ البتہ 1940-1941 میں وہ سیاسیات میں مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار و خیالات کی مبنی بر صحت ان کو قرار دیتے تھے۔ دوران درس میں وہ سیاسی نوعیت کی کوئی بات نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی طالب علم سیاست کے متعلق کوئی بات کرتا تو اسی قسم کا جواب ارشاد فرماتے۔ تو مولانا آزاد کا ذکر حضرت حافظ صاحب بڑے پیار سے کیا کرتے تھے، اور ان کے بعد فقہی نوعیت کے رجحانات کی طرف بھی دلچسپ انداز میں اشارہ فرمایا کرتے، اور ایک دن فرمایا کہ مولانا آزاد اہل حدیث تھے اور غیر مقلد تھے، لیکن اس کے باوجود بسا اوقات نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو حافظ صاحب کا مطلب یہ تھا کہ اہل حدیث صرف آمین اور رفع الیدین وغیرہ چند مسائل کا نام نہیں، اہل حدیثیت صرف چند مسائل کا نام نہیں، یہ مسلک اور بھی بہت سے امور کا متقاضی ہے، ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو جولائی 1948 میں
مرکزی جمعیت اہل حدیث کا قیام عمل میں آیا تو وہ اس کی پہلی میٹنگ میں بھی شامل تھے اور اس کی مجلس عاملہ کے بھی رکن تھے۔ اس سے تقریباً 20 سال بعد 20 فروری 1968 کو مولانا محمد اسماعیل صاحب وفات پائی تو ان کی جگہ حضرت حافظ صاحب کو جمعیت اہل حدیث کے امیر مقرر کر لیا گیا، لیکن یہ بھی ان کے لیے کوئی اعزاز کی بات نہ تھی، کیونکہ نظم و نسق کے معاملات سے انہیں کوئی علاقہ نہ تھا۔ تو حضرت حافظ صاحب بہت بڑے مصنف بھی تھے، ان کا ذہن علم کا گنجینہ، معلومات کا سفینہ تھا جو مسلسل قلم کو خوراک پہنچاتا اور پھر اس کی مدد سے تیزی کے ساتھ سطح کرتاس پر تیرتا رہتا تھا۔ ان کو عربی، اردو، فارسی تینوں زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا اور ان زبانوں کے تمام علوم پر ان کو گرفت حاصل تھی۔ ان کی پہلی کتاب کا نام التحقیق الراسخ ہے۔ یہ ایک اچھا خاصا اردو مسودہ تھا جو رفع الیدین کے اسبات میں رقم فرمایا گیا۔ عربی اور اردو میں انہوں نے 20 کتابیں تصنیف فرمائی، جن میں زیادہ چھپ چکی ہیں اور چند قلمی صورت میں پڑھی ہیں، اور وہ کتابیں یہ ہیں: اثبات التوحید بابطال التثلیث، رد مولود، صلاۃ مسنونہ، الاصلاح 3 حصے، تنقید المسائل، خیر الکلام فی وجوب، فاتحہ خلف الامام، ختم نبوت، معیار نبوت، دوام حدیث، اور اسلام کی پہلی کتاب، اسلام کی دوسری کتاب مسئلہ ایمان عربی میں، اور بقیت الفحول عربی میں، تحفۃ الاخوان عربی میں، اور ایک اسلام، آپ نے یہ کتب تصنیف فرمائی اور اللہ نے ان کو بے پناہ قوت حافظہ سے نوازا تھا۔ تو حضرت حافظ صاحب کے شاگردوں کی تعداد کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، وہ جہاں بھی گئے علم و فضل کے موتی بخیرتے گئے، اور آپ کے مجموعی اعتبار سے ان کے جو شاگرد ہیں جو ان سے مستفید ہوتے رہے، ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ ان حضرات میں مدرس بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، واعظ بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں۔ ان کے جو شاگرد وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں مزید عمل و حرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حافظ صاحب کی پہلی شادی مولانا فقیر اللہ مدارسی کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اس نیک خاتون سے ان کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ ان میں ایک بیٹی کی شادی محمد فاضل سے ہوئی تھی جو حافظ صاحب کے شاگرد بھی تھے۔ تو محمد فاضل کے ایک بیٹے جن کا نام کرنل ڈاکٹر وحید الزماں طارق ہے، پاکستان کے بڑے سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بین الاقوامی سطح پر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ طب کے اسپیشلسٹ ہیں اور فارسی میں پی ایچ ڈی انہوں نے کر رکھا ہے۔ تو دوسری بیوی سے حافظ صاحب کے 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہوئیں۔ تو حافظ صاحب نے وفات سے 1 سال قبل تک مسلسل بخاری شریف کا درس دیا۔ اس طرح کم و بیش حافظ صاحب 70 سال بخاری شریف کا درس دیتے رہے۔ آخری چند سال کمزوری اور علالت کی وجہ سے اپنے مکان پر ہی طلباء کو درس بخاری دیتے رہے۔ تو حافظ صاحب روحانی طور پر بڑی بلند اقامت شخصیت تھے۔ اللہ نے آپ کو ذوق عبادت کی دولت سے خوب نوازا تھا۔ آپ کی روحانی کیفیت بڑی بلند تھی۔ نماز کا وقت قریب آتا تو آپ بے چین ہو جاتے، ہمیشہ اذان سے کچھ پہلے مصلی پر جا کر بیٹھ جاتے۔ تکبیر اولیٰ کے کبھی فوت ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ جماعت ہمیشہ خود کرواتے۔ جماعت سے فارغ ہو کر کافی دیر تک حافظ صاحب وظائف میں شریک رہتے، وظائف میں مشغول رہتے۔ آپ جماعت کے بعد نمازیوں کے ساتھ مل کر دعا کرنے سے عموماً پرہیز کیا کرتے، البتہ دعوات مسنونہ کے بعد آپ کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے، جس میں بعض نمازی جو اس وقت موجود ہوتے وہ شریک ہو جاتے، لیکن آپ ان کو روکتے نہ تھے۔ تو تہجد کے وقت آپ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے، تہجد کے آپ شروع سے پابند تھے۔
جس میں آپ باقاعدہ قرآن پاک کے کئی پارے روزانہ تلاوت فرماتے، اور آپ کا یہ معمول تھا، آخر تک رہا، کہ رمضان کے مہینے میں یہ مقدار آپ اور بھی بڑھا دیتے۔ ایک بزرگ جن کا نام اسماعیل ہے، ان کا کہنا تھا کہ میں تراویح کے لیے حضرت حافظ صاحب کی مسجد میں چلا گیا، آپ نے اس دن 8 رکعت میں 10 پارے قرآن پاک کے تلاوت فرمائے، اور میں نے حیران ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، آپ نے اتنا زیادہ قرآن پڑھا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت کا ہمیشہ یہی معمول ہے، آپ رمضان میں ہمیشہ 10 قرآن پاک نماز تراویح میں ختم کرتے ہیں، اور لوگ پورے ذوق سے، لوگ پورے شوق سے شریک ہوتے ہیں۔ تو حضرت حافظ صاحب اس صدی کے وہ بزرگ تھے جو زہد و عبادت میں بھی منفرد حیثیت کے مالک تھے، علم و عرفان میں بھی ان کا کوئی حریف نہ تھا، کبھی کسی سرمایہ دار کے دروازے پر نہیں گئے، کسی کے سامنے کبھی اپنی کوئی ضرورت بیان نہیں کی، ہمیشہ وقار کی زندگی بسر کی، اور زندگی کے آخری 4 مہینے حافظ صاحب سخت بیمار ہو گئے، سخت بیماری کی حالت میں گزارے، لیکن اس لمحہ بھی ان کی زبان پر ذکر الہی تھا، ان کی زبان ذکر الہی میں مشغول رہی، کم و بیش 90 سال عمر پائی۔ 4 جون 1985 کو حافظ صاحب اس جہاں فانی کو خیر بعد انہوں نے کہہ دیا۔ تو حافظ صاحب انتہائی نیک بزرگ تھے، اور ہم عاجز ان کے لیے کس طرح درجات کی بلندی کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ان کے تو پہلے ہی بڑے درجات بلند ہیں، اور اللہ نے یقیناً ان کے گناہ معاف کر دیے ہوں گے، اور اللہ نے ان کی لغزشوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہوگا، لیکن پھر بھی ہم عاجز بندے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔